الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی صراط مستقیم نصیب فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ ہو اور شفاعت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو۔ مسئلہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تین مسئلے ہیں، ان میں کبھی غلطی نہ کرنا۔ آدمی کتنا گناہگار ہو، یعنی قاتل ہے، توبہ کرے وہ بھی بخشا جائے گا، جیسا کہ صحیح روایات پہ ہے کہ ایک آدمی نے 100 قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا۔ اسی طرح جب ابلیس لعین نے لعنہ اللہ، جب اس نے یہ کہا تھا کہ میرا اللہ آپ نے مجھے تو ملعون بنا دیا ہے، لیکن میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے آگے سے بھی فتنے کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ اور اس نے ایک آیت میں یہ بھی کہا کہ لأغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ پاک نے بتایا قرآن میں ہے فَبِعِزَّتِکَ، ابلیس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِکَ، مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم ہے۔ اب دیکھو ابلیس بھی اللہ کی قسم کھاتا ہے، مسلمان پیر کی قسم کھاتا ہے، مجھے پیر کے آستانے کی قسم اور مجھے پیر کے پنڈے کی قسم۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے سوا اگر کسی کی قسم کھائے آدمی تو کافر ہو جاتا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں مجھے آنکھوں کی قسم، مجھے دیکھو جی بیٹے کے سر کی قسم، یہ کفر ہے، کفر۔ ایک مرید گیا کسی پیر کے پاس، تو کوئی بات جو چلی نا، تو جب پیر صاحب نے پوچھا تو وہ جلدی سے گھبرا کے اٹھا اور حضرت کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا حضرت مجھے آپ کے سر کی قسم ہے، میں نے یہ بات نہیں کی۔ میں یار آدمی بڑے سمجھدار ہے، جھوٹی قسم کرے مروں تو میں مروں نا، میرے سر کی قسم ہے نا۔ انہوں نے کہا ایسے مرید دو چار اور ہو جائے تو پھر میرا کام چل پڑے گا۔ ابلیس ہے، لعنتی ہے، مردود ہے، مرجوم ہے، لیکن قسم اللہ کی کھا فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ پتہ ہے اللہ پاک نے اس کو جواب کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، اللہ نے فرمایا بدبخت مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اگر بندوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور توبہ کریں گے میں بھی بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ بڑے سے بڑا معاف ہو جاتا ہے، یعنی قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، بدعت، سب معاف ہو جاتے ہیں دل سے سچی توبہ کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یا اللہ میری توبہ 1 لاکھ توبہ 1 کروڑ توبہ، یہ بھی توبہ نہیں ہے، تو نعوذ باللہ مذاق ہے اللہ کی عظمت سے۔ توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور جو کچھ کیا ہے اس میں ندامت و شرمندگی ہو کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا، اور عزم ہو کہ آئندہ کبھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ 3 شرطیں ہوں گی تو توبہ قبول ہوگی، صرف توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ توبہ ہی نہیں ہوتی تو قبول کیا ہو۔ جیسے کہ حضرت حسن بصری فرماتے تھے استغفار ہونا یحتاج الی الاستغفار، وہ فرماتے تھے ہم جو توبہ کرتے ہیں یہ تو خود محتاج ہے کہ اس سے پھر توبہ کریں کہ ہم نے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب دیکھو نا آدمی نے داڑھی منڈائی ہوئی ہے، سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہے، ملتزم پہ کھڑا یا اللہ میری ہر بڑے چھوٹے گناہ سے توبہ، گناہ کر کے تو تم کھڑے ہو، توبہ کس بات کی کر رہے ہو؟ پہلے گناہ تو چھوڑو۔ اور یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھ لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ بندہ جتنا بڑا گناہگار ہو اس سے امید توبہ ہوتی ہے، لیکن جو اہل بدعت ہیں ان سے اللہ توبہ کی امید بھی ختم کر دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو نا جی شرابی ہے لیکن جب نشہ نہ ہو تو وہ بھی کہتے یار میں مصیبت میں ہوں، دعا کرو، میں عذاب میں پھنسا ہوا، نشہ لگ گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن جو بدعت کر رہا ہے وہ تو دین سے سمجھ رہا ہے، دین سے کیسے توبہ کرے گا؟ وہ تو صلاۃ وہ کہے میں تو حضور میں صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہوں، اس سے میں کیسے توبہ کروں؟ میں تو حضور کی محبت میں جلوس نکالتا ہوں، کیک کاٹتا ہوں، روشنیاں کرتا ہوں، بتیاں جلاتا ہوں تاکہ حضور خوش ہو جائیں، اس سے کیسے توبہ کرے گا؟ لیکن یاد رکھیں اللہ کا نبی صرف اسی عمل سے خوش ہوتا ہے جو اس کے فرمان کے مطابق ہو، اس کے قول کے مطابق ہو، فعل کے مطابق ہو، عمل کے مطابق ہو۔ اگر حضور کے فرمان کے مطابق نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اس لیے سب سے پہلی چیز مسئلہ توحید ہے، اس کے بعد نبوت اور رسالت ہے، اور اس کے بعد قیامت ہے کہ ہمارا قیامت پر یقین ہو کہ قیامت پر حق ہے، ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، میدان محشر میں جانا ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، اللہ عدل سے فیصلے فرمائیں گے اور اپنی رحمت سے جنت والوں کو جنت دیں گے اور اپنے عدل سے جہنم والوں کو جہنم دیں گے۔ اپنے عقیدے ٹھیک کر لو، اللہ کرے کہ آپ کا ہمارا ہر مسلمان کا صحیح عقیدے پہ موت آئے۔ اور دعا کرو جو میرے بھائی بدعت میں مبتلا ہیں، اصل میں تو وہ بھی بیچارے سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ محبت میں پڑ جاؤ تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر محبت سے، آپ سے میں مسئلہ پوچھ لیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی محبت سے اپنی بیوی کو کہہ دے کہ مجھے تم اتنی پیاری ہو، اتنی محبت ہے، تم تو میری ماں ہو، کیا خیال ہے؟ اب محبت میں بڑھ گیا تو بیوی حرام ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اسی طرح جو حضرت علی مولا علی مدد کافر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو تم بھی اگر حضور کو اتنا بڑھا دو کہ نعوذ باللہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو پھر ایمان کہاں رہا؟ اللہ کے ٹکڑے ہو جائیں وہ بھی خدا ہوتا ہے جیسے ٹکڑے ہوں۔ خدا کے لیے توبہ کرو، اپنے عقیدے درست کرو۔ اللہ نے تمہیں مکہ مدینہ دکھلایا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہر مسلمان اللہ کے آگے فریاد کرو کہ یا اللہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور پیدا ہوئے، یہ وہ مقام ہے جہاں جبریل آیا، یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن آیا، یہ وہ مقام ہے جہاں صحابہ کو پھانسیوں میں لٹکایا گیا۔ ہمیں آپ نے دھیان رکھیں کہ ہمارے عقیدے بھی صحیح کر اللہ سے مانگو گے تو انشاءاللہ دروازے رحمت کے کھل جائیں۔